سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ موبائل کی گھنٹی بجتے ہی پاربتی نے موبائل سکرین پر نظر ڈالی۔ اسے سکرین پر پی چمکتا نظر آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کال پاشا کی جانب سے تھی۔ وہ اس وقت اخلاق کے ساتھ ایک ہی صوفے پر بیٹھی ٹی وی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس کا ارادہ کال منقطع کرنے کا ہوا، مگر پھر یہ سوچ کر کہ یہ بات اخلاق کو شک میں ڈال دیتی، اس نے موبائل کان کے ساتھ لگا لیا۔ دوسری جانب سے پاشا کے الفاظ سنتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کہاں اور کس کے ساتھ ہے۔ کیا ہو گیا مہاراج؟ اتنی بھولی نہ بنو، سی آئی میرے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاشا ایجنسی کے قابو میں آ سکتا ہے۔ وہ گلوگیر آواز میں بولی، مہاراج بھگوان کی سوگند کہ مجھے کچھ بھی خبر ہو۔ اگر یہ سب کچھ ہوا بھی ہے تو میری بے خبری میں ہوا ہے۔ میں بے قصور ہوں مہاراج، میں مر تو سکتی ہوں، آپ کو دھوکہ دینے کا خیال ذہن میں نہیں لا سکتی۔ رام قسم مہاراج، میں نے مخبری نہیں کی، آپ میرا یقین کریں، میں غدار نہیں ہوں۔ جھوٹ بولتی ہو تم مہاراج، میرا یقین کریں۔ وہ زور زور سے رونے لگی، پھر اسے ایسی آواز سنائی دی جیسے کسی نے دروازے کو ٹکر ماری ہو۔ اس کے ساتھ گولی کا دھماکہ ہوا۔ اس سے متصل دو اور دھماکے ہوئے اور اس کے کانوں میں ایک زوردار چیخ کی آواز آئی جو اس کے اندازے کے مطابق چندر پال کی تھی۔ مہاراج، مہاراج، کیا ہو رہا ہے؟ ہائے رام بھلی کر، تم ریوالور پھینک کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔ یہ آواز وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ یہ اسی خوبرو جوان کی تھی جس نے اس سے پوچھ گچھ کی تھی۔ اس بہار سے تو موت بہتر ہے۔ پاربتی، الوداع۔ اس کے کانوں میں پاشا کی مایوسی بھری آواز آئی، نہیں مہاراج، بھگوان کے لیے ایسا مت کرو۔ مگر اس کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے اسے ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ پاربتی کا ذہن معاف سا ہو گیا تھا۔ موبائل سے اب بھی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی دور سے بولا تھا، سب خیریت ہے نا سر؟ ہاں خیریت ہے، اندر آ جاؤ۔ ایک دوسری آواز سنائی دی، کیا رہا؟ یہی دونوں تھے، اپنے بھگوان کے پاس پہنچ گئے ہیں، اب شاید اگلے جنم میں ہی ہمارے ہاتھ آئیں۔ عرفان، شوکت سے پتا کرو کہ ان کے مشن کا کیا بنا۔ جی سر۔ یہ کہہ کر وہ آدمی کسی سے فون پر مستفسر ہوا، شوکت کیا رہا؟ اور دوسری جانب کا جواب سن کر بولا، گڈ ہو گیا، اسے لے کر گیسٹ روم میں پہنچو، ہم آ رہے ہیں۔ اسے کہو ایک آدمی پاربتی کی نگرانی کے لیے بھی چلا جائے۔ یہ آواز اسے ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ موبائل آف کرتے ہوئے اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ اخلاق اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی حیرانی چھائی ہوئی تھی۔ اسے کال منقطع کرتے دیکھ کر وہ مستفسر ہوا، شمائلہ کیا بات ہے؟ کس سے بات کر رہی ہو؟ خیر تو ہے؟ ہاں 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 ہاں۔ وہ چونک گئی تھی۔ شمائلہ، کون ہے یہ مہاراج؟ تمہاری گفتگو مجھے بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ مسٹر اخلاق، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے دن ٹھکانہ مہیا کیا۔ اب آپ سے بچھڑنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ میرے بارے میں تمہیں تمہارے ہم وطن آ کر بتا دیں گے۔ یہ کہتے ہی اس نے پاؤں میں چپل پہنتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اخلاق کی غلط فہمی دور کرتی رہتی۔ شمائلہ، شمائلہ، اخلاق نے وحشت بھرے لہجے میں پکارا، مگر وہ سنی انسنی کر کے دوڑتی چلی گئی۔ زندگی بچانے کی جبلت اس کے اندر پوری شدت سے ابھر آئی تھی۔ پاشا کی موت کا صدمہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ اپنے دفاع سے غافل ہو جاتی۔ یہ خبر تو اس کے لیے خوشی کا باعث بنی تھی کہ اس وقت کوئی بھی اس کی نگرانی پہ متعین نہیں تھا، اور وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ اس کا تیز ترار دماغ سرعت سے اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ وہ غفلت اور نادانی میں سی آئی کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے چنگل سے نکل پائی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے بیرونی گیٹ تک آئی اور گیٹ سے باہر آتے ہی تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ وہ جلد از جلد وہاں سے دور نکل جانا چاہتی تھی۔ اخلاق اسے آوازیں دیتا ہوا صحن تک اس کے پیچھے آیا۔ اس کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی اس کے ذہن میں جانے کیا آیا کہ وہ بھی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ اسے ایک جانب تیز تیز قدموں سے جاتی دکھائی دی۔ گاڑی اس کے قریب لے جا کر وہ بولا، شمائلہ بیٹھو، کہاں جانا ہے؟ میں چھوڑ آتا ہوں۔ اس کا التجائیہ لہجہ سن کر وہ کار کے قریب ہو کر بولی، پلیز اخلاق، تم چلے جاؤ، تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ مجھے ایک سپنا سمجھ کر بھلا دینا۔ شمائلہ، گاڑی میں تم یہاں سے جلد نکل سکتی ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں کہو گی وہاں تمہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔
مجھے پتا ہے کہ تمہارا تعلق کسی مجرم تنظیم سے ہے، تمہارا نام بھی شمائلہ نہیں ہے، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آخری دفعہ تمہارے کام آنا چاہتا ہوں۔ پلیز بیٹھ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، یہ نہ ہو تمہارے دشمن یہاں پہنچ جائیں۔ پاربتی ایک لمحے کے لیے جھجکی اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شکریہ، کہاں جانا ہے؟ وہ زخمی لہجے میں مستفسر ہوا۔ بس یہاں سے نکلو، وہ مختصراً بولی اور اخلاق نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کار میں خاموشی چھائی رہی، دونوں سوچوں میں گم تھے۔ کچھ دور آنے کے بعد وہ خاموشی توڑتے ہوئے بولی، بس یہیں اتار دو۔ گاڑی روک کر اخلاق نے اپنی جیب سے پرس نکالا اور اس میں موجود ساری رقم نکال کر پاربتی کی طرف بڑھا دی۔ یہ رکھ لو، کام آئیں گے۔ اگر مزید پیسوں کی ضرورت پڑے تو میرا فون نمبر آپ کے پاس ہے، کال کر لینا۔ جہاں کہو گی رقم پہنچا دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی میری کسی قسم کی مدد درکار ہو، مجھے ہر دم تیار پاؤ گی۔ باقی یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تیرا میرا ملاپ ناممکن ہے، مگر پھر بھی ہمیشہ مجھے منتظر پاؤ گی، ہمیشہ۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ پاربتی کے پاس ان جذباتی باتوں کا وقت نہیں تھا۔ وہ جلد از جلد اس سے اور ہر اس چیز سے جس کی مدد سے سی آئی اسے تلاش کر سکتی تھی دور جانا چاہتی تھی، مگر اخلاق کی محبت دیکھتے ہوئے اس نے تسلی کے دو الفاظ بولنا ضروری سمجھے۔ اخلاق صاحب، کاش میں تیری تمام خواہشات کو پورا کر سکتی، مجھے مجبور سمجھتے ہوئے معاف کر دینا، اپنا خیال رکھنا۔ زندگی نے مہلت دی تو میں ایک دفعہ ضرور تمہاری مہربانیوں کا شکریہ ادا کرنے آؤں گی۔ اور ہاں، اگر کوئی سرکاری آدمی میرے بارے میں تفتیش کرتا ہوا آئے تو جو تمہیں میرے بارے میں معلوم ہے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دینا، کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ گڈ بائے۔ اس کے ہاتھ سے رقم لے کر اس نے اس کی ہتھیلی پر ایک بوسہ دیا اور گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ جلد ہی وہ بازار کی بھیڑ میں گم ہو گئی تھی۔ جب تک وہ نظر آتی رہی اخلاق وہیں گاڑی روکے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی زندگی میں ایک خواب کی صورت داخل ہوئی تھی، اور خواب تو ہوتا ہی ٹوٹنے کے لیے ہے۔ وکرم سے حاصل کی گئی معلومات کی روشنی میں عاطف نے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر درجن بھر آدمی گرفتار کر لیے تھے۔ یہ بات اس کے لیے حد درجہ خوشی کا باعث بنی کہ پاشا کے تمام احکام وکرم کے واسطے سے ہی ان کے ماتحتوں کے تک پہنچتے تھے، اس لیے وکرم کے پاس تمام آدمیوں کے ایڈریس موجود تھے۔ پاشا کی لاش کو بھی وکرم اور بلونت نے شناخت کر لیا تھا۔ پاربتی البتہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، اور اس میں سراسر اس کا اپنا قصور تھا۔ اگر وہ ایک آدمی بھی اس کی نگرانی پر مامور رکھتا تو وہ کبھی بھی بھاگ نہ سکتی۔ اس وقت وہ صدیقی صاحب کے آفس میں بیٹھا اسے تمام تفصیل بتا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں عاطف میاں، وہ زیادہ دن چھپی نہیں رہ سکتی۔ اتنی بڑی کامیابی کے بعد چھوٹی موٹی ناکامیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس لیے اسے نظر انداز کرتے ہوئے تم بابر سلیم کے بارے میں کچھ سوچو کہ اس کا کیا کریں۔ دو بندے اس کی نگرانی کر رہے ہیں، کل تک اسے اغوا کر لیں گے۔ یہ فیصلہ تو آپ لوگ بہت پہلے کر چکے ہو کہ اسے اغوا کرنا ہے، بلکہ مجھے تو آپ نے بتایا تھا کہ اسے بلیک میل کرتے ہوئے اپنے پاس بلانا ہے۔ جی سر، ارادہ تو کچھ ایسا ہی تھا، مگر بیچ کے چند دن پاشا گروپ کی سرگرمیوں کے نظر ہو گئے ہیں۔ اب دوبارہ سے اس کی نگرانی شروع کروائی ہے۔ بس آج کا دن ہے اس کے پاس، کل انشاءاللہ وہ گیسٹ روم میں ہوگا۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ بدر الدین صاحب کو میں تمام کارگزاری سنا دیتا ہوں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ وہ جی سر کہتا ہوا صدیقی صاحب کے آفس سے نکل گیا۔ اس کے آفس میں عرفان اور عمران اس کے منتظر بیٹھے تھے۔ صدیقی صاحب کے پاس جانے سے پہلے اس نے انہیں مشورے کے لیے بلایا تھا۔ السلام علیکم، وہ اپنے آفس میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام سر۔ وہ دونوں اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سوری یار، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں سر۔ اچھا، آپ لوگوں کو بلایا اس مقصد سے ہے کہ بابر سلیم کے بارے میں کچھ سوچا جائے۔ اس کا مسئلہ کافی دنوں سے لٹک رہا ہے، میرا خیال ہے کل اس سے بھی نبٹ لیا جائے۔ شوکت اور حمید کو میں نے اس کی نگرانی کے لیے بھجوا دیا ہے۔ ویسے اس کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی کہ یہ نگرانی تو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں، پھر بھی اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک مرتبہ پھر اس کے معمولات کا جائزہ لے لیا جائے۔ ہم دونوں بھی اسی موضوع پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ تو پھر کیا فیصلہ کیا؟ سر، ہمارا تو خیال ہے کہ لمبے بکھیڑے میں پڑنے کے بجائے اسے فون کر کے یہ دھمکی دے دیتے ہیں کہ وہ اتنی رقم لے کر اکیلا فلاں مقام پر آ جائے، اور ہم بلیک میل کرنے والا سارا مواد اس کے حوالے کر دیں گے۔ اس سلسلے میں پاشا گروپ کا طریقہ ذرا مختلف تھا۔ اغوا برائے تاوان میں تو وہ مغوی کے اقربا سے فون پر بات کر لیتے تھے۔ ایسے کیسز میں وہ فون کے بجائے
اپنا آدمی یا کوئی رکا چٹھی بھیج کر اپنا مطالبہ مطلوبہ فرد تک پہنچاتے تھے، اور ادائیگی کے طریقے میں بھی مطلوبہ فرد کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ جس طرح چاہے ان کا مطالبہ پورا کرے۔ یہ نیا طریقہ اسے شک میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ اگر اس نے اس زمن میں کسی کو اپنا رازدار بنا لیا تو اس ساری جائیداد کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ عرفان نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، کیوں نہ ہم نئے گاہک بن کر اس سے معاملہ طے کریں؟ اس بہانے ہم اسے کسی بھی جگہ بلانے سے اس کی نظر میں مشکوک بھی نہیں ٹھہریں گے۔ نہیں، دولت کے لیے وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے تب بھی وہ ہم پر اعتبار کیوں کرنے لگا؟ ہم پاشا گروپ کے واسطے سے بات کر لیں گے۔ عرفان اپنی بات پر بضد تھا۔ نہیں، اس طرح معاملہ اور بھی الجھ جائے گا۔ وہ سمجھے گا کہ اب اس کا راز فاش ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے انتہائی اقدام کے طور پر ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرے یا اپنے تعلقات کے بل پر اکڑ جائے۔ اور یہ تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ پاکستان میں برسر اقتدار طبقہ قانون کو کیسے پامال کر رہا ہے۔ اگر ایسی بات تھی تو پاشا گروپ نے اسے کیسے استعمال کیا؟ پاشا گروپ نے دولت نہیں بلکہ پاربتی جیسی حسین لڑکی کو استعمال کیا تھا۔ بابر سلیم قانون سے زیادہ اپنی حیا سوز ویڈیو اور تصاویر سے گھبرا گیا تھا۔ چلو ہم بھی اسی پرانے مواد کو استعمال کر لیتے ہیں۔ عرفان اس سے متفق ہو گیا۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس جگہ نئی پارٹی کا طریقہ کام نہیں آئے گا۔ سر، کیوں نہ جو بندے گرفتار کیے ہیں ان میں سے اس بندے کو استعمال کریں جو حقیقت میں بلیک میلنگ وغیرہ کرتا رہا ہو۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھے عمران نے گفتگو میں شرکت کی۔ ایک لمحہ سوچ کر عاطف نے اس کے مشورے کو مسترد کر دیا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اس طرح اسے آزاد کرنے کا رسک لینا پڑے گا، اور ایسی صورت میں وہ لازماً فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ خواہ مخواہ کی ٹینشن۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر ان سے طریقہ کار سمجھ لو تاکہ بابر سلیم کو طریقہ کار بدلنے سے شک نہ ہو جائے، اور اس کام کے لیے آدمی اپنا جائے گا بلکہ تم دونوں ہی جاؤ گے۔ بالکل ٹھیک، عمران بولا، اور وہ عاطف سے اجازت لے کر جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اخلاق کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی پاربتی نے ٹیکسی پکڑی اور وہاں سے دور نکل آئی۔ سب سے پہلے تو اس نے مارکیٹ جا کر اپنے لیے نقاب خریدا۔ سابقہ تجربے کی بدولت اسے پتا تھا کہ سی آئی کے آدمی نقاب پوش خواتین کی حرکات پر زیادہ غور کریں گے، خصوصاً اکیلی نقاب پوش خواتین پر تو وہ خصوصی توجہ دیتے۔ مگر اس کے علاوہ جلدی میں وہ اور کچھ نہ سوچ سکی۔ اس کا ارادہ مستقلاً حلیہ بدلنے کا تھا، لیکن یہ کام وہ کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنے کے بعد ہی کر سکتی تھی۔ پہلے تو اس نے کسی ہوٹل میں کمرہ لینے کا سوچا، مگر اس کے لیے اسے نقاب اتارنا پڑتی، ورنہ اس حالت میں وہ سب کی توجہ کا مرکز بن جاتی جو وہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں کراچی کو عارضی طور پر چھوڑنے کا خیال آیا کہ یہی ایک ایسی صورت تھی جس میں وہ سی آئی کی نظروں سے اوجھل رہ سکتی تھی۔ گو وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ سی آئی کے آدمی ہر بڑے شہر میں موجود ہیں، اور اسے اس کا بھی اندازہ تھا کہ ان کے پاس پاربتی کی تصویر اور ضروری کوائف بھی بھیج دیے گئے ہوں گے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ بڑے ہی شہر میں جاتی۔ وہ کسی گاؤں دیہات میں چھپ کر بھی وقت گزار سکتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس نے انڈیا واپس جانے کا سوچا، مگر اس طرح اسے دوبارہ راہ کے لیے کام کرنا پڑتا، اور اپنی ڈیوٹی اسے معلوم تھی۔ عیاش پرست جنسی مریض، ہرس اور شہوت کے پتلے، ان پاپیوں کو لبھاتے لبھاتے وہ تھک چکی تھی، اور اب کسی ایک کا ہو جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اسماعیل شاہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ وہ پہلا مرد تھا جس کے لیے اس کے دل میں لطیف جذبات جاگے تھے۔ وہ اس کے خوابوں کا مرکز تھا۔ وہ کوئی باعصمت دوشیزہ نہیں تھی، لیکن اب وہ اپنے شاہ جی کے لیے سب کاموں کو ترک کرنے کا عہد کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دوران ٹریننگ کسی طرح اس کی معصومیت کو قتل کر دیا جانا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے جانے کی تاریخ پاربتی کے دل پر لکھی ہوئی تھی۔ 15 ماہ کا وقت کافی طویل تھا، لیکن جس طرح چند ماہ گزرنے کا پتہ نہیں چلا تھا، اسی طرح باقی وقت نے بھی گزر جانا تھا۔ اس کی واپسی کے وقت وہ کراچی واپس آ جاتی۔ اسے ڈھونڈنا اس صورت میں اتنا آسان کام نہیں تھا کہ اسے سی آئی کے ساتھ اپنے آدمیوں سے بھی بچنا پڑتا۔ البتہ یہ امید تھی کہ اتنے عرصے بعد سی آئی والے اسے بھلا چکے ہوں گے، یا کم از کم اس کی تلاش ترک کر چکے ہوں گے، اور اسماعیل کو وہ اس کے دشمن فاضل خان کے قرب و جوار میں ڈھونڈ سکتی تھی کہ اس نے لازماً سب سے پہلے فاضل خان کو ہی ٹھکانے لگانا تھا۔ وہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ ریلوے اسٹیشن پہنچی، کیونکہ جتنی دیر ہوتی جاتی اس کے لیے خطرہ بڑھتا جاتا۔ اس کی خوش قسمتی کہ جب وہ اسٹیشن پہنچی، کراچی سے راولپنڈی جانے والی گاڑی کی آمد میں چند منٹ رہ گئے تھے۔
اکانومی کلاس کا ٹکٹ لے کر وہ گاڑی کا انتظار کرنے والی چند خواتین کے ہمراہ بینچ پر بیٹھ گئی، ایسے کہ کوئی بھی دیکھنے والا اسے ان خواتین کی ساتھی سمجھتا۔ اس نے راولپنڈی کا ٹکٹ لیا تھا، مگر اس کا ارادہ راستے میں آنے والے کسی بھی مناسب مقام پر اتر جانے کا تھا۔ گاڑی کے اسٹیشن پر آتے ہی کافی ہلچل مچ گئی تھی۔ نقاب پوش خواتین کی بھی کافی بڑی تعداد نظر آ رہی تھی، جو اس کے لیے تسلی کا باعث بنی۔ مطلوبہ ڈبے میں سوار ہوتے وقت بھی اس نے اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کسی بھی نگرانی کرنے والے کو اکیلی نہ لگے۔ اپنی نشست پر بیٹھ کے وہ گاڑی چلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ رہائش اور رقم کا حصول تھا۔ اخلاق نے جو رقم اس کے حوالے کی تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ زیادہ عرصے تک اس کا ساتھ دے سکتی۔ اس رقم کے علاوہ اس کے پاس موبائل اور کانوں میں پڑے ہوئے سونے کے جھمکے ایسی چیز تھے جنہیں بیچ کر وہ رقم حاصل کر سکتی تھی، مگر اس نے اس مسئلے پر زیادہ دیر سر کھپانا بہتر نہ جانا کہ پہلے تو سیاہی سے جان بچانے کا مرحلہ تھا، بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا۔ ایک لمبی سیٹی لگنے کے بعد گاڑی آہستہ آہستہ رینگنے لگی اور تھوڑی دیر میں ہی گاڑی نے سپیڈ پکڑ لی۔ اس ڈبے میں مردوں سے زیادہ خواتین نظر آ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ بھی دو عمر رسیدہ خواتین، ایک نوجوان لڑکی براجمان تھے، جبکہ سامنے کی نشست پر ان کے خاندان کے مرد بیٹھے تھے۔ پاربتی نے خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اپنی نشست سے ٹیک لگا لی کہ وہ ان سے از خود بات چیت کی ابتدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یس، بابر سلیم اسپیکنگ۔ عرفان کے کانوں میں ایک کرخت آواز گونجی۔ مسٹر بابر سلیم، میں بات کر رہا ہوں، وہ نارمل لہجے میں بولا۔ میں کون؟ نام بتاؤ۔ نام کو چھوڑو، کام کی بات سنو۔ آج تو نے آفس سے 1 گھنٹہ پہلے چھٹی کرنی ہے اور گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے ساحل سمندر کی طرف آنا ہے۔ راستے میں ہمارے 2 ساتھی ملیں گے، جن میں ایک کے ہاتھ میں کالے رنگ کا بریف کیس ہوگا۔ اس بریف کیس میں وہ سارا مواد موجود ہے جس کی تجھے اشد ضرورت ہے۔ تو نے انہیں 15 لاکھ کا ایک چیک لکھ کر دینا ہے، جسے لے کر ایک آدمی نیچے اتر جائے گا اور چیک کیش کروا کے اپنے ساتھی کو فون پر مطلع کر دے گا، اور دوسرا بندہ بریف کیس گاڑی میں چھوڑتے ہوئے نیچے اتر جائے گا۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ یہ آخری قسط ہے، اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے تجھے بھول جائیں گے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی آواز آئی، میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ آخری مرتبہ ہے؟ تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ پچھلی مرتبہ بھی تم نے یہی کہا تھا کہ یہ آخری مرتبہ ہے۔ غلط۔ پچھلی مرتبہ فون پر بات نہیں ہوئی تھی، اور ہم نے جو رکا تمہیں بھیجا تھا اس میں لکھا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ آخری مرتبہ ہو، جبکہ اب ہم حتمی طور پر وعدہ کرتے ہیں کہ یہ آخری مرتبہ ہے۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے کراچی سے شفٹ ہو رہی ہیں اور ہمیں رقم کی اشد ضرورت ہے، اس لیے تجھے زحمت دی۔ مگر 15 لاکھ کی رقم تو زیادہ ہے۔ میں پہلے بھی کافی رقم ادا کر چکا ہوں، اور اس کے ساتھ اس کی بات نامکمل ہونے کے باوجود مکمل تھی۔ ہمیں اس کا اقرار ہے، اسی وجہ سے ہم نے کبھی تمہارے کسی مخالف سے ڈیل نہیں کی، ورنہ تمہیں پتا ہے کہ اس کے لیے یہ مواد کس قدر اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ باقی جہاں تک رقم کا تعلق ہے تو میرے خیال میں تمہارے نزدیک 15 لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ میں یہ وعدہ بھی کر رہا ہوں کہ یہ آخری مرتبہ ہے۔ مجھے تمہارے وعدے پر اعتبار نہیں، کوئی ایسی ضمانت دو جو میرے لیے قابل قبول ہو۔ چلو ٹھیک ہے، ملاقات ہونے پر اگر ہمارا آدمی آپ کو قائل نہ کر سکا تو آپ رقم کی ادائیگی نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ مطلب واضح ہے، تم انکار کر دینا۔ وہ پھر وہی پرانی دھمکی دہرائے گا۔ نہیں، اب دھمکی نہیں دے گا۔ تمہارے پچھلے تعاون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، البتہ وہ مواد تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ چلو ایک بار پھر آزما لیتے ہیں۔ آپ اپنا آدمی یہیں میرے آفس بھیج دیں، میں اسے چیک دے دیتا ہوں۔ اس لمبے بکھیڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے تو آپ کو بلایا ہے نا۔ عرفان نے پلان فیل ہوتا دیکھ کر بات بدل دی، ورنہ پہلے کبھی زحمت دی ہے آپ کو؟ کھل کر بات کرو مسٹر، کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈیل ختم کر کے ایک نئی آفر تمہاری منتظر ہے، اور اس مرتبہ بلیک میلنگ کا کھاتا نہیں ہے، تمہاری مرضی کا سودا ہوگا، اور یاد رکھنا اگر ڈیل ہو گئی تو تمہاری پانچوں گھی اور سر کڑاہی میں ہوگا۔ مثلاً؟ وہ اشتیاق سے مستفسر ہوا۔ یہ فون پر بتانے والی بات نہیں۔ یہ علم تو آپ کو ہوگا ہی کہ مجھے دولت کی کوئی لالچ نہیں۔ ہاں، مگر یہ آفر ایسی نہیں جسے ٹھکرایا جا سکے۔ اس نے سسپینس پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ کچھ اشارہ ہی دے دو۔ مثلاً مس یونیورس بھی تمہاری خدمت کے لیے بھیجی جا سکتی ہے۔ بالی ووڈ کی سپر سٹارز بھی تمہارے بیڈ روم کی زیارت کو قابل فخر جانیں گی، اور باقی ملاقات کے لیے بھی کچھ تفصیل رہنے دو۔ آپ کے بندے مجھے کہاں ملیں گے؟ آفس سے نکل کر اپنے گھر کی جانب آنے والی سڑک پر سیدھے چلتے آؤ،
راستے میں ہمارے آدمی مل جائیں گے، وہ تمہاری گاڑی کا ماڈل نمبر وغیرہ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں 1 بجے اپنے آفس سے نکلوں گا، اس وقت تک کے لیے گڈ بائے۔ اوکے، گڈ بائے کہتے ہوئے عرفان نے بھی فون بند کر دیا۔ سر کیسا رہا؟ اس وقت وہ عاطف کے آفس میں اکٹھے تھے۔ پاشا گروپ سے بابر سلیم سے ڈیلنگ کے تمام طریقہ کار کے بارے میں وہ تفصیل سے پوچھ گچھ کر چکے تھے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے عاطف نے عرفان کو بابر سلیم سے بات چیت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ گڈ، بہت اچھا۔ اب 11 بجنے والے ہیں، ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے۔ اس دوران اپنی تیاریوں پر نظر ثانی کر لو کہ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ نہیں ہوگی سر، کہہ کر اس کے سامنے بیٹھے تمام افراد دفتر سے نکلتے چلے گئے۔ پاربتی کبھی کراچی سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ ٹرین کن راستوں سے جائے گی۔ اس نے راولپنڈی کا ٹکٹ لیا تھا، اب راستے میں وہ کسی بھی جگہ اتر سکتی تھی۔ گھنٹے ڈیڑھ کے سفر کے بعد اسے اطمینان ہو گیا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ اس اطمینان کے ساتھ بہت سے مسائل بھی منہ کھولے اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ سب سے پہلے تو اسے یہ تعین کرنا تھا کہ وہ کہاں اترے، جبکہ کراچی کے علاوہ وہ پاکستان کے کسی بھی شہر سے واقف نہیں تھی۔ چند بڑے شہروں کے نام تو اسے یاد تھے، مگر انہیں دیکھنے کا اتفاق اسے نقشے پہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا ارادہ کسی غیر اہم مقام پر اترنے کا تھا، جہاں خفیہ ایجنسی کا کوئی نیٹ ورک کام نہ کر رہا ہوتا۔ اس احتیاط سے اس کے پکڑے جانے کا خدشہ تو کم ہو جاتا، البتہ غیر اہم مقامات پر سر چھپانے کے لیے کسی جگہ کا ڈھونڈنا کافی دشوار اور مشکل تھا۔ اس نے قریباً سال بھر کا عرصہ چھپ کر گزارنا تھا، اور اس کے لیے اسے رقم درکار تھی۔ یوں تو رقم کا حصول اس کے لیے نہایت آسان تھا، لیکن اس نے عہد کر لیا تھا کہ اسماعیل شاہ کے علاوہ اب کوئی اس کی تنہائی کا ساتھی نہیں بنے گا۔ ٹرین کے پہیوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ بھانت بھانت کی بولیاں اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ زبان کے معاملے میں وہ صرف اردو سے واقف تھی۔ کبھی کبھار اس کے منہ سے ہندی کا کوئی لفظ نکل جاتا، لیکن یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ پاکستان کے اندر انڈین فلمیں دیکھنے والوں کی اکثریت تھی، اور نوجوان نسل نہ صرف کافی حد تک ہندی سے واقف تھیں، بلکہ روزمرہ کی بول چال میں بھی ہندی کے کافی الفاظ سننے کو مل جاتے۔ بیٹی تم بھی لو نا، اچانک اس کے کانوں میں ایک شفقت بھری آواز آئی۔ اس نے بولنے والی کی طرف دیکھا، وہ اس سیٹ پر بیٹھی عمر رسیدہ عورتوں میں سے ایک تھی اور اسے کھانے کی دعوت دے رہی تھی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، ٹرین کسی اسٹیشن پر کھڑی ہوئی تھی۔ ڈبے کے اندر پھیری والوں کی آوازوں کا شور مچا ہوا تھا۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ اس خاندان کے مردوں نے آمنے سامنے کی دونوں سیٹوں کے ساتھ ایک بڑی سی چادر باندھ کر ان سیٹوں کو ایک علیحدہ کیبن کی شکل دے لی تھی۔ آپ کھائیں نا ماں جی، وہ ماتا کہنے لگی تھی کہ آخری لمحوں میں اس نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا۔ ہم تو کھا ہی رہے ہیں بیٹی، تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئی۔ اس مقصد کے لیے اسے نقاب اتارنا پڑا تھا۔ اس کی دلکش شکل ایسی نہیں تھی کہ مرد آسانی سے نظریں چرا سکتے۔ بڑے میاں کو چھوڑ کر تینوں جوان آدمی بزرگوں کی نظریں بچا کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگے۔ ایک نوجوان لڑکی بھی وہاں موجود تھی، وہ بھی بڑی دلچسپ نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ وہ ان سے انجان بنی خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ اگر وہ چاہتی تو ان میں سے کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا کر آسانی سے اس خاندان میں جگہ بنا سکتی تھی، مگر ایک تو اس نے مردوں سے ہر قسم کے تعلقات نہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور سفر کے پہلے ہی قدم پر وہ اپنے ارادے کے خلاف نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرا، خواہ مخواہ کسی کے جذبات سے کھیلنا بھی وہ مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ اس سے پہلے اس کی زندگی کا مقصد ہی مردوں کے جذبات سے کھیلنا اور انہیں اپنا گرویدہ بنانا تھا، پر اب وہ اس زندگی کو خیر باد کہہ چکی تھی۔ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ اکیلی ہو کیا؟ کوئی مرد ساتھ نہیں ہے؟ اسے کھانے کی دعوت دینے والی عمر رسیدہ خاتون ایک ہی سانس میں 2-3 سوالات پوچھ گئی۔ نوالا چبانے کے بہانے وہ کوئی مناسب جواب سوچنے لگی۔ بڑوں کے ساتھ تینوں نوجوان لڑکے بھی شدت سے اس کے جواب کے منتظر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ان کی امنگوں پر اوس ڈالتے ہوئے بولی، ماں جی میرا خاوند اسٹیشن پر مجھے لینے آئے گا۔ یہاں ابو جان مجھے اسٹیشن پر چھوڑنے آئے تھے، اب اوپر والے کے کرم سے اتنا اچھا ساتھ مل گیا تو میں اکیلی کہاں رہی۔ وہ جان بوجھ کر جانے کے مقام کے بارے میں جواب گول کر گئی تھی، مگر خاتون نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ جانا کہاں ہے بیٹی؟ ملتان، اس کے منہ سے غیر ارادی نکلا۔ اچھا، ملتان میں کس جگہ تمہارا گھر ہے؟ خوش قسمتی سے ہم نے بھی ملتان جانا ہے۔ یہ تو مجھے پتا نہیں۔ کوئی الٹا سیدھا پتہ بتا کر وہ خود کو مشکوک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟
ماں جی پہلی مرتبہ وہاں جا رہی ہوں نا، میرا خاوند اسٹیشن پر مجھے لینے آئے گا، اور آپ کس سلسلے میں کراچی آئے تھے؟ وہ اس کے سوالوں سے جان چھڑانے کی غرض سے مستفسر ہوئی۔ ایک شادی میں شرکت کی غرض سے آنا ہوا تھا بیٹی۔ اچھا ماں جی، ذرا تعارف تو کروا دیں اپنے خاندان کا۔ پاربتی نے سوالات کے سلسلے کو طول دیا۔ یہ ہے میری بیٹی ثانیہ، اس نے نوجوان لڑکی کی طرف اشارہ کیا، اور یہ میرے بیٹے عمیر، حیدر اور زبیر ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے والد صاحب تشریف فرما ہیں، اور یہ ہیں میری ننند۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی دوسری بوڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کے خاوند اللہ بخشے پچھلے سال فوت ہو چکے ہیں، اولاد کوئی ہے نہیں، آج کل ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ تو بچوں کی شادی وادی کا کچھ نہیں سوچا؟ اس نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ بس بیٹی مناسب رشتوں کا انتظار ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ آج کل اچھے رشتے کتنی مشکل سے ملتے ہیں۔ آپ کی بات 100% درست ہے ماں جی، وہ اس کی تائید میں بولی۔ اسی اثنا میں ریل گاڑی چل پڑی۔ کچھ دیر مزید اس کا انٹرویو لے کر وہ اٹھتے ہوئے بولی، ماں جی اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی نیند لے لوں؟ ہاں ہاں بیٹی کیوں نہیں۔ پاربتی کی سعادت مندی اسے اچھی لگی تھی۔ اس کے علاوہ کسی نے پاربتی سے بات چیت کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ برتھ پر چڑھ کر لیٹ گئی۔ اس کے سوالات سے جان چھڑانے کا اس سے اچھا بہانہ اسے نہیں سوجا تھا۔ یوں بھی وہ مستقبل کے بارے میں کوئی لایا عمل سوچنا چاہتی تھی، اور ایسا اسی وقت ممکن تھا جب اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرتا۔ سر یہاں سے نکل پڑا ہے۔ عاطف کو عمران کی آواز سنائی دی۔ اوکے، ہم منتظر ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کیا اور عرفان سے بولا، شکار اس طرف روانہ ہو گیا ہے۔ جواباً اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران کی کال دوبارہ آئی۔ سر آپ کی لوکیشن سے 50 گز کی دوری پر ہے۔ عمران چونکہ اس کے تعاقب میں تھا اور اسے عاطف پارٹی کی لوکیشن بھی معلوم تھی، اس لیے وہ انہیں پل پل کی خبریں دے رہا تھا۔ عرفان دیکھو شکار نزدیک پہنچ گیا ہے۔ سر مجھے اس کی کار نظر آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر بابر سلیم کی کار کو روکنے کا اشارہ کیا۔ بابر نے بھی ان دونوں کو دیکھ کر کار سائیڈ پر کرتے ہوئے روک لی۔ عاطف فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بے تکلفی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ عرفان پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی بابر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہ لیں چیک۔ اس نے جیب سے سائن شدہ چیک نکال کر عاطف کی طرف بڑھایا، جسے لے کر عاطف نے عرفان کے حوالے کر دیا۔ بینک کے پاس اترنا ہے، وہ مستفسر ہوا۔ نہیں، سیدھے چلتے رہو، آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ اگر ڈیل ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ وہاں سے واپس چلے جانا، اور جتنی دیر آپ اس سے بات کریں گے اتنی دیر میں ہم چیک کیش کروا لیں گے۔ کون ہے وہ اور کہاں ملے گا؟ ہمارا ایک دوست ہے، اور عاطف نے اسے گیسٹ ہاؤس کا پتہ بتلاتے ہوئے کہا، وہاں آپ کا منتظر ہے۔ میری مطلوبہ چیزیں لے آئے ہو؟ آف کورس، عاطف نے گھٹنوں پر رکھے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ ہم یہ کہہ کر بابر خاموش رہا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ گیسٹ روم پہنچ چکے تھے۔ گاڑی روک کر تینوں نیچے اترے۔ عاطف بولا، گاڑی کی چابی ادھر دو۔ کیوں؟ بابر سلیم کے منہ سے نکلا۔ جواباً عاطف کا ہاتھ گھوما اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ تم یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ بابر سلیم کے ہونٹوں سے بے ربط الفاظ نکلے۔ وہ بھی بتا دیتے ہیں، پہلے چابی ادھر کرو۔ عاطف زہر خند لہجے میں بولا۔ اسے اس قسم کی گندی مچھلیوں سے سخت نفرت تھی۔ گاڑی میں بھی وہ مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہیں پر اس کی پٹائی شروع کر دے۔ دیکھو، تم معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ میں نے تمہارے تمام مطالبات پورے کیے ہیں۔ بابر سلیم سنبھلتے ہوئے بولا۔ عاطف زہر خند لہجے میں بولا، بیٹا، جن کے مطالبات پورے کیے ہیں وہ بھی تجھے یہیں ملیں گے۔ کیا مطلب؟ پہلی مرتبہ بابر سلیم کے چہرے پر خوف کا تاثر ابھرا۔ بتا دیتے ہیں، ذرا کپڑے اتارنے کی زحمت کرو۔ آپ کیا کرنا؟ سوال نہیں۔ اس مرتبہ اس کے چہرے پر عرفان کا زوردار تھپڑ لگا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے۔ میں تم پر کیس کر دوں گا۔ میں مگر عرفان کے دوسرے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ اسے پتا چل گیا کہ جو کہا جا رہا تھا اس پر بے چوں چراں عمل کرنے میں عافیت ہے۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنا لباس اتارنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صرف انڈر ویئر میں تھا۔ عرفان، تم یہ لباس اور گاڑی لے جاؤ اور کاروائی مکمل کرو۔ اور عمران اور حمید جو اس اثنا میں وہاں پہنچ چکے تھے، ان سے بولا، اسے مہمان خانے میں لے جا کر ذرا اچھی طرح خاطر تواضع کرو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ جی سر کہہ کر عمران بابر سلیم سے بولا، چل بھائی، اور بابر سلیم خاموشی سے اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ آفس پہنچ کر عاطف نے صدیقی صاحب کو تمام رپورٹ پیش کی اور پھر عرفان کا انتظار کرنے لگا۔
اس دوران اسے پتا تھا کہ بابر سلیم کی ٹھکائی ہوتی رہنی تھی۔ خود اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کی اچھی خاطر مدارات ہونی چاہیے۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ انتظار کے بعد عرفان دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم سر، کام مکمل ہو چکا ہے۔ وعلیکم السلام۔ گڈ، کسی کو شک تو نہیں ہوا یا کوئی اور نقصان؟ نہیں سر، میں نے گاڑی ایسی جگہ کھڑی کی تھی کہ باقی گاڑیاں ذرا فاصلے پر تھیں۔ بارود بھی اتنا لگایا تھا کہ صرف اس کی گاڑی کو نقصان پہنچے۔ جو لاش اس میں رکھی ہے وہ ناقابل شناخت ہو جائے اور اسے لباس سے ہی پہچاننا ممکن ہو سکے۔ دھماکے کے بعد جائزہ لیا تھا اس گاڑی کا؟ جی سر، لاش نہیں پہچانی جا رہی تھی، البتہ گاڑی کی نمبر پلیٹ اور اس کے لباس میں موجود شناختی کارڈ وغیرہ سے ہی اس کی پہچان آسانی سے ہو جائے گی۔ گڈ، چلو پھر اس کی خبر لیتے ہیں۔ ویسے عمران پارٹی نے اس کی اچھی خاطر مدارت کر لی ہوگی۔ چلیں سر، عرفان مستدی سے بولا اور وہ دونوں آگے پیچھے چلتے آفس سے باہر نکل آئے۔ تہہ خانے میں گھستے ہی ان کے کانوں میں بابر سلیم کی چیخیں گونجی۔ تہہ خانہ ساؤنڈ پروف تھا، بلکہ اس کا ہر کمرہ ساؤنڈ پروف بنایا گیا تھا۔ ابھی یقیناً عمران پارٹی نے کمرہ بند کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں تہہ خانے میں گھستے ہی ان کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ بابر سلیم کی حالت کافی ناگفتہ بات تھی۔ عمران اور حمید نے اس کی تواضع میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ عاطف کو دیکھتے ہی ان کے ہاتھ رک گئے تھے۔ سر، خدا کے لیے میری جان ان سے چھڑاؤ، وہ عاطف کو دیکھ کر گھگیا کر بولا۔ میں ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کر کے دیکھیں۔ فیل، ایک دم فیل، تمہاری کارکردگی بالکل زیرو پائی گئی۔ عاطف اس کے بجائے عمران پارٹی سے مخاطب ہوا۔ ابھی تک اس کی زبان چل رہی ہے اور ابھی تک یہ اس قابل ہے کہ ہمیں کسی قسم کی آفر کر سکے؟ میرا خیال ہے مجھے پرانے جلاد کو بلانا پڑے گا۔ عاطف کی بات ایسی نہیں تھی کہ بابر سلیم چپ کا بیٹھا رہتا۔ وہ موجودہ بندوں کی مار برداشت نہیں کر سکا تھا، اس سے زیادہ ظلم کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کجا یہ کہ عاطف کی نظر میں وہ سب تشدد زیرو تھا۔ خدا کے لیے بھائی صاحب، کیوں اتنا ظلم کر رہے ہو؟ میرا قصور کیا ہے جب میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں؟ چلو پتہ چل جاتا ہے تم کتنا تعاون کرتے ہو۔ عاطف اطمینان سے اس کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کون کون سے راز ملک دشمن عناصر کے حوالے کیے ہیں؟ میں نے؟ خیال رہے کوئی سوال دہراؤں گا نہیں۔ غلط جواب کی صورت میں یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر تم جانو اور تمہارے یہ دوست۔ میں نے صرف 2 فائلیں پاشا گروپ کے حوالے کی تھیں جو فلانے سے متعلق تھیں۔ اس کے علاوہ میں انہیں پیسے وغیرہ تو دیتا رہا ہوں، لیکن کوئی ملکی راز ان کے حوالے نہیں کیا۔ تو یہ فائلیں کیوں ان کے حوالے کی تھیں؟ ان کے ہاتھ میں میری کمزوری آ گئی تھی اور وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے۔ کون سی کمزوری؟ وہ میں، ہاں ہاں بولو، کہ میں نے منہ کالا کیا تھا اور اس کی باقاعدہ ویڈیو اور تصاویر بنائی گئی تھیں، اور اسی وجہ سے تم ان کے ہاتھ چڑھ گئے۔ بابر سلیم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اچھا، پاشا گروپ کے علاوہ تمہارے کسی اور پارٹی یا گروپ سے تعلقات رہے ہوں؟ نہیں، میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ عاطف نے اٹھنے کے لیے پر تولے۔ صرف ایک پارٹی سے چھوٹی سی ڈیل ہوئی تھی۔ گڈ، پارٹی کا کوئی اتا پتہ اور ان سے ڈیل کرنے کی وجہ؟ ان کا ایک آدمی مجھے ملنے آیا تھا اور ان سے رقم لے کر، مگر عاطف کے بھرپور تھپڑ سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ حقیقت بتلاؤ، وہ غرایا۔ ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ وہ لڑکی دوبارہ کبھی نظر آئی؟ نہیں۔ اوکے عمران، میں چلتا ہوں، تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے۔ کل اس کی زبان رکنی نہیں چاہیے، اور یہ تیرے لیے آخری موقع ہے۔ ناکامی کی صورت میں تجھے اپنے پرانے کام پر لوٹا دوں گا۔ عاطف کھڑا ہو گیا۔ پلیز بھائی صاحب، وہ گڑ گڑایا۔ میں نے سب کچھ صحیح بتلایا ہے، مگر عاطف اس کی بات انسنی کر کے عقوبت خانے سے باہر آ گیا۔ عرفان بھی اس کے ساتھ تھا۔ سورج نکلنے تک وہ برتھ پر لیٹی رہی۔ ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی۔ لوگوں کی بات چیت سے اسے پتا چلا کہ گاڑی اس اسٹیشن پر آدھا گھنٹہ رکے گی۔ گاڑی چلنے سے 5 منٹ پہلے وہ ٹہلنے کے بہانے نیچے اتر آئی۔ بیٹی، دور نہ جانا، گاڑی چلنے ہی والی ہے، عمر رسیدہ عورت فکر مندی سے بولی۔ ٹھیک ہے ماں جی، وہ سعادت مندی سے بولی، لیکن نیچے اترنے کے بعد اس نے تیز قدموں سے اسٹیشن سے باہر کا رخ کیا۔ اس نے وہیں پر سفر ترک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ٹرین کے سفر سے وہ اکتا گئی تھی۔ گاڑی کے روانہ ہونے سے پہلے ہی وہ اسٹیشن سے باہر آ گئی۔ اسٹیشن سے باہر ایک رکشے میں بیٹھ کر اس نے اسے بس اڈے جانے کو کہا۔ اسے علم تھا کہ بس اڈا ہر شہر میں ہوتا ہے۔ رکشے والے نے بھی خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے رکشہ سٹارٹ کیا اور چل پڑا۔ اڈے سے باہر ہی ایک لوکل نظر آنے والی بس کے قریب اس نے رکشہ رکوا کر کرایہ ادا کیا
اور بس میں گھس گئی۔ بس تقریباً بھرنے کو تھی۔ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ خالی جگہ دیکھ کر وہ بیٹھ گئی۔ کنڈکٹر ایک لے میں کوٹ کوٹ کی آوازیں لگا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی بس میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہ رہی۔ بس کے چلتے ہی کنڈکٹر کرایہ اکٹھا کرنے لگا۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی اس نے بھی کوٹ کا نام لے کر 100 کا نوٹ کنڈکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ مطلوبہ رقم کاٹ کر کنڈکٹر نے بقایا اس کی جانب بڑھایا، جو اس نے پرس میں ڈال لیا۔ کوٹ کے آنے تک بس نے کئی اسٹاپ کیے۔ کوٹ آخری اسٹاپ تھا۔ بس کے رکتے ہی تمام سواریاں نیچے اترنے لگیں۔ وہ بھی بس سے باہر آ گئی۔ کوٹ ایک درمیانہ قصبہ دکھائی دے رہا تھا۔ پاربتی وہاں تک آ تو گئی تھی، مگر اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا لایا عمل اختیار کرے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ایک سمت کو چل پڑی۔ اسے سر چھپانے کے لیے کسی ٹھکانے کی تلاش تھی، مگر وہ ٹھکانہ اسے کہاں ملے گا یہ لا حل مسئلہ تھا۔ کوئی مرد ساتھ ہوتا تو وہ اس قصبے میں بھی کرائے کا کوئی مکان ڈھونڈ سکتی تھی۔ اب اکیلی عورت کیا بہانہ کرتی؟ اگر ترقی یافتہ شہر ہوتا تو وہ ہوٹل میں بھی کمرہ لے کر رہ سکتی تھی۔ آخر اس نے سوچا کہ کسی کو اپنی مظلومیت کی جھوٹی کہانی سنا کر اس کے گھر میں رہنے کی کوشش کرے۔ اس زمن میں کسی متمول شخص کا مکان تلاش کرنے کی ضرورت تھی، ورنہ تو غریب بیچارے اپنے بچے نہیں پال سکتے، اس کی مہمان نوازی کیا کرتے۔ مکانات کا سلسلہ شروع ہوتے ہی اس کی نگاہ ایک پختہ حویلی پر پڑی اور اس نے وہیں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو اس کا ارادہ بغیر دستک دیے اندر گھسنے کا تھا، مگر پھر کتے کے ڈر سے اس نے دروازہ کھٹکھٹانا مناسب سمجھا۔ ایک بوڑھے سے شخص نے دروازہ کھول کر سندھی زبان میں غالباً اس کی آمد کا مقصد پوچھا تھا۔ وہ سندھی زبان سے بالکل نابلد تھی، لیکن اسے کراچی میں کئی دفعہ یہ بولی سننے کا اتفاق ہو چکا تھا، اس لیے اسے یہ پتہ چل گیا کہ وہ بوڑھا سندھی زبان بول رہا ہے، مگر کیا کہہ رہا ہے یہ وہ اندازہ ہی لگا سکتی تھی کہ اس سے اس کی آمد کا مقصد پوچھ رہا ہوگا۔ گھر کے مالک سے ملنا ہے بابا جی۔ وڈیرے سائیں نال ملنا ہے؟ جی جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آؤ، بوڑھے نے ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا، اور اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر کے اسے اپنی رہنمائی میں حویلی کی اندرونی عمارت کی طرف لے جانے لگا۔ حویلی کا صحن کافی وسیع تھا۔ اسے چند عورتیں مختلف کام کرتی ہوئی نظر آئیں۔ لباس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ملازمائیں تھیں۔ بوڑھا اسے لے کر ایک خوبصورت سی خوابگاہ میں داخل ہوا، جس میں ایک شخص سینے تک کمبل اوڑھے بڑے سے تکیے کے سہارے لیٹا تھا۔ اس کے انداز سے ہی واضح تھا کہ وہ بیمار ہے۔ بوڑھے ملازم کے ساتھ ایک برقع پوش خاتون کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرانی یا تردد کے آثار ظاہر نہ ہوتے دیکھ کر پاربتی نے اندازہ لگایا کہ وہ اسے اپنی تیماردار سمجھ رہا تھا۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر بوڑھا باہر نکل گیا۔ وڈیرے نے چارپائی کے سامنے پڑے موڑے کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا۔ پاربتی کو اس کے کہنے سے زیادہ اس کے اشارے سے پتہ چلا کہ وہ اسے بیٹھنے کو کہہ رہا ہے۔ وہ شکریہ کہتے ہوئے موڑے پر بیٹھ گئی۔ وڈیرا اسے پہچان نہیں سکا تھا، اس لیے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے گھورنے لگا۔ وڈیرا سائیں، میں ایک مظلوم عورت ہوں اور آپ کے پاس پناہ لینے آئی ہوں۔ پاربتی نے بوڑھے کے منہ سے سنا ہوا وڈیرا سائیں دہرا کر تمہید باندھی۔ میں سندھی زبان نہیں بول سکتی، اگر آپ کو اردو سمجھ آتی ہے تو میں آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے دلکش چہرے سے نقاب بھی ہٹا دی تھی۔ اگر مظلوم ہو تو بغیر اپنی کہانی سنائے تیرے لیے اس حویلی کے دروازے کھلے ہیں بیٹی۔ وڈیرا شستہ لہجے میں بولا، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ اس کا ہمدردانہ لہجہ سن کر پاربتی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی وہ اتنے اعتماد کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ مظلوم تو ہوں وڈیرا سائیں، پاربتی کے لہجے میں حقیقت کی جھلک تھی، اس وجہ سے کہ وہ دل سے خود کو مظلوم سمجھ رہی تھی۔ دوسرا، اس کا ارادہ چونکہ کسی قسم کی دھوکہ دہی کا نہیں تھا، اس لیے اس کا انداز سادگی اور سچائی لیے ہوئے تھا۔ اس مرتبہ وڈیرے نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر چارپائی کے ساتھ لگا ہوا بٹن دبایا۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی وہی بوڑھا اندر داخل ہوا۔ وڈیرے نے سندھی زبان میں کوئی ہدایات دیں، جس میں پاربتی کے پلے صرف ایک نام فاطمہ پڑا تھا۔ وہ بوڑھا جی سائیں کہہ کر غائب ہو گیا۔ فاطمہ میری بیٹی ہے، تیری ہم عمر ہوگی، 5 جماعتیں بھی پڑھ رکھی ہیں، تجھے دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ وڈیرا سائیں، میں نے 14 جماعتیں پڑھ رکھی ہیں، میں اسے آگے پڑھاؤں گی۔ بیٹی، آج کے بعد مجھے وڈیرا سائیں نہیں بلکہ چچا کہنا اور سمجھنا ہے۔ دوسرا، اگر پڑھانا ہی ہے تو فاطمہ کے چھوٹے بھائی تنویر کو پڑھا دیا کرنا، کمبخت پچھلے سال بھی 10ویں میں فیل ہو گیا تھا۔ اسے بھی پڑھا دیا کروں گی چچا جان۔ جیتی رہو بیٹی، اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا۔ میں نے ملازم کو بھی یہی بتایا ہے کہ تم میرے عزیز دوست کی بیٹی ہو، پڑھتی ہو اور یہاں چھٹیاں گزارنے آئی ہو۔
اب تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ جب تم تنویر کو پڑھاؤ گی، بلکہ گھر والی عورتوں کو میں نے یہی بتانا ہے کہ تمہیں میں نے تنویر کی پڑھائی کے لیے خود بلایا ہے۔ وڈیرے کی باتیں سن کر پاربتی کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے چھپنے کے لیے اتنی اچھی جگہ مل جائے گی۔ اچانک اس کے دل میں یہ اندیشہ جاگا کہ کہیں سی آئی والے اس کی فوٹو اخبار میں شائع نہ کر دیں، لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ اتنے دور دراز قصبے میں اخبار نہیں آتا ہوگا، اور اگر آتا بھی ہوا تو کوئی مقامی اخبار ہی ہوگا۔ آپ کی بڑی مہربانی چچا جان، آپ نے میرے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا، شاید میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہ اتار سکوں۔ پگلی چچا بھی کہتی ہے اور احسان بھی سمجھتی ہے، آئندہ میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرنا۔ اسی وقت بوڑھے ملازم نے اندر داخل ہو کر وڈیرے کو سندھی میں کچھ کہا۔ ٹھیک ہے نورل، تم جاؤ، اور وہ سلام کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اپنی بیٹی کا نام تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ میرا نام شہزادی ہے چچا جان، وہ جلدی سے بولی، اور اس نام کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں اسماعیل شاہ کی یاد تازہ ہو گئی، جس نے اس کی آنکھوں میں نمی سی بھر دی۔ جس نے بھی رکھا ہے چن کے نام رکھا ہے، تم ہو بھی شہزادیوں کی طرح بیٹی، وڈیرا تعریفی لہجے میں بولا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے چچا جان۔ پاربتی پاشا کو یاد کر کے دکھی ہو گئی تھی۔ اس کی کیفیات کو محسوس کرتے ہوئے وڈیرا اس کا ذہن بٹانے کی غرض سے بولا، بیٹی کوئی سامان بھی ہے یا خالی ہاتھ ہو؟ پاس تو کچھ بھی نہیں چچا جان، چلو سب کچھ مل جائے گا، اللہ کا دیا سب کچھ ہے اس گھر میں۔ یہ کہتے ہوئے وڈیرے نے ملازم کو بلانے کے لیے ایک مرتبہ پھر گھنٹی بجائی اور نورل کے آنے پر اسے کہا، فاطمہ کو یہاں بھیجو۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک خوبصورت سی نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ سلام ادا سائیں، جیتی رہو بیٹی۔ وڈیرا اسے دعا دیتے ہوئے اپنی زبان میں کچھ سمجھانے لگا۔ اس دوران وہ دلچسپ نظروں سے پاربتی کی جانب دیکھتی رہی۔ پاربتی کو اس کی آنکھوں میں سوائے خلوص اور محبت کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ باپ کی بات ختم ہوتے ہی وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولی، آئیں دیدی میں آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ جاؤ بیٹی، فاطمہ تجھے سارے گھر والوں سے ملا دے گی۔ اور پاربتی وڈیرے کو سلام کہتے ہوئے فاطمہ کی تقلید میں چل پڑی۔